سب لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار فضیلت جامعہ نثار العلوم حضور برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ آج مدرسہ نثار العلوم کے صحن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر و شکر کے لیے اکٹھا فرما دیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے رب تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آپ مطمئن رہیں، گھبرائیں نہیں۔ دستار بندی کا جو منظر ہے وہ انشاءاللہ میری تقریر کے بعد یہاں کے اساتذہ کرام پیش کریں گے۔ بچوں نے ضرور اپنی دستار اپنے سر پہ باندھا ہے، لیکن اساتذہ کرام سے میری گزارش ہے کہ جب انہیں سند دیں تو اساتذہ ان کے سروں پر اپنا دست شفقت رکھ کر ان کے حال اور مستقبل کے لیے دعا فرمائیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی دعاؤں کے ہم لوگ ہمہ وقت محتاج ہیں۔ یہ طلبہ، ان کو آپ کی دعائیں طالب علمی کے زمانے میں بھی ضرورت ہے جی، اور مدرس ہونے کے بعد بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ٹائم آج اتفاق سے میرے پاس بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے کوئی
تقریر تو نہیں ہو سکتی، لیکن جلدی جلدی کچھ باتیں میں عرض کروں۔ جی میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر میں کر دیا، وہی شعر پڑھ دیں تو آپ اس کا ترجمہ سمجھ جائیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کا ترجمہ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر میں کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ کوئی مقرر کیسا بھی ہو، کوئی وائز کیسا بھی ہو، کوئی تقریر کرنے والا، کوئی نصیحت کرنے والی شخصیت کیسی بھی ہو، لیکن اگر ہم یہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں تبدیلی نہیں پیدا کرنا ہے تو ساری تقریر، ساری نصیحت بیکار ہے۔ جب تک ہم خود بدلنے کے بارے میں غور نہ کریں کہ اپنے آپ کو بدلیں، تب تک اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، نیک بننے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیں ہماری ساری کامیابی، ساری عزت دین سے جڑے رہنے پر ہے۔ جی جی جی، دین سے الگ ہو کر ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، ہمارا کوئی تشخص نہیں ہے، ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ مدرسوں میں، جلسوں میں، جمعے کے خطبے میں یہی درس ہمارے بزرگ ہم سب کو دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی بات بیان کرتے ہیں، جانتے ہیں جب وہ امیر المومنین ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہوئے تو مدینے سے مکہ حج کے لیے گئے۔ مکے سے پہلے ایک جگہ ہے دجنان، وہاں جب پہنچے تو ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنی اپنی سواریاں روک دو، تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھو۔ امیر المومنین کا حکم تھا، لوگوں نے اپنی سواریاں روک دی، اتر گئے، بیٹھے۔ عرض کیا امیر المومنین کیا اس جگہ سے کوئی خاص یادگار وابستہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، اسی لیے تو میں نے روکا۔ حضرت عمر کہنے لگے سنو، یہی وہ جگہ ہے جہاں میں حالت کفر میں، یعنی جب میں اسلام کے دامن میں نہیں آیا تھا، رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ نہیں ہوا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس وقت اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو یہیں چرایا کرتا تھا۔ میرے باپ خطاب کے کل 5 اونٹ تھے، مجھ سے وہ کہتے عمر ان 5 اونٹوں کو ایک لائن سے سیدھا کھڑا کرو، تو یہ 5 اونٹ بھی مجھ سے حالت کفر میں سیدھے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ایک کو لاتا کھڑا کرتا، دوسرے کو لانے جاتا، پہلا والا بھاگ جاتا، دوسرے کو لاتا، پہلے والے کو لا کے سیدھا رکھنا چاہتا، دوسرا بھاگ جاتا۔ یہ 5 اونٹ بھی عمر سے سنبھلتے نہیں تھے، اور میرے باپ خطاب اتنے سخت تھے کہ وہ چھپ کے کہیں سے دیکھتے تھے، جب سیدھے نہیں ہوتے تو آ کے پیچھے سے میری پٹائی لگاتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں ہر دم ڈرتا رہتا تھا، 5 اونٹ بھی مجھ سے سیدھے نہیں ہوتے تھے، لیکن آج جب سے میں رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں تو میرا حال یہ ہے کہ بیٹھتا ہوں مدینے میں اور فیصلے ایران اور شام تک کے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب میرے دین سے وابستگی کا سبب۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین۔ حضرات، میں بڑے ادب سے اپنے علماء سے بھی گزارش کر رہا ہوں، خاص کر جو میرے شاگرد ہو یا میرے ہم عمر ہو، بڑے لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتا، ان بچوں کو تو کہہ سکتا ہوں، یہ کم سے کم میرے شاگرد نہیں تو شاگرد کے شاگرد۔
غلطی کسی سے بھی ہو سکتی اس زمانے میں، یہ نہیں کہ ہم مولوی صاحب ہیں تو ہم سے کچھ غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا اعتراف کرنا یہ بہت سعادت مندی کی ہے۔ اور اگر کوئی اس غلطی پر ہمیں ٹوکے، ہماری اصلاح کرے، تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس گئے گزرے ماحول میں بھی کچھ لوگ اصلاح کرنے والے موجود ہیں۔ واہ واہ، یہی حضرت عمر جب پہلا خطبہ دیا خلافت کے بعد، خلیفہ ہوئے، تو پہلی تقریر لوگوں میں انہوں نے کی اور کیا کہا، یہ لوگوں اب بار خلافت میرے کندھوں پہ آ گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ خلافت کے کام ویسے ہی انجام دوں جیسے ابو بکر صدیق نے انجام دیا۔ میں تمہارے درمیان فیصلے کتاب اللہ سے کروں گا، سنت رسول سے کروں گا، بتاؤ تم لوگ میرے فیصلوں کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا آمنا صدقنا، امیر المومنین آپ کتاب اللہ اور سنت رسول سے فیصلہ کریں گے تو ہم اپنا سر تسلیم آپ کے فیصلے کے سامنے خم کر دیں گے۔ اب حضرت عمر نے امتحان کے لیے، آزمانے کے لیے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ عمر اگر راہ راست سے کچھ ٹیڑھے ہو گئے پھر کیا ہو؟ حالانکہ حضرت عمر کے ٹیڑھے ہونے کا تصور نہیں، وہ تو ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرتے تھے، ان کا درہ سیدھا کرتا تھا سب، لیکن پوچھنے لگے دیکھیں کہتے کیا ہیں لوگ، تو جب آپ نے کہا کہ اگر عمر کچھ ٹیڑھے ہو گئے پھر کیا ہوگا، تو پیچھے سے ایک اعرابی جس کا کرتا بھی پھٹا تھا، دیکھنے میں مفلوق الحال لگتا تھا، تلوار لٹکائے ہوئے تھا، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین جب تک آپ کتاب و سنت سے فیصلے کریں گے ہم اپنا سر تسلیم آپ کے سامنے خم کر دیں گے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ ٹیڑھے ہو گئے تو یہ میری تلوار آپ کو سیدھا کر دے۔ حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے، پیشانی پہ پل نہیں آیا، کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ عمر بھی اگر ٹیڑھے ہونا چاہیں تو ان کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اگر اس گئے گزرے زمانے میں کوئی ہماری خامیوں پہ ٹوک رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، آپ سے گزارش ہے، تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ آپ کا مخلص ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ خیر خواہی جانتے ہیں، آج تو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ مولوی صاحب ہیں، جمعے میں آپ اس وقت پہنچتے ہیں جب خطبہ شروع ہو جائے عربی کا، تقریر سننا نہیں چاہتے، کہتے ہیں یہ مولوی لوگ یہی روزہ نماز روزہ نماز، اس کے علاوہ یہ جانتے ہی کیا؟ ارے اللہ کے بندو، آج بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کل سمجھ میں آئے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم دیکھو گے قیامت میں، جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم گنہگار اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، دنیا میں تیرے بندے ہمیں سمجھاتے تھے لیکن ہم سن کے انسنی کر دیتے تھے، ایک کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، لیکن ہم تو یہ سمجھتے تھے مولوی صاحب ہیں، یہ ملا جی ہیں، ان کا کام ہی ہے یہی سب کہنا سمجھانا، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، ان کو تو ترقی کی کوئی ہوا نہیں لگی، یہ دنیا میں گھومیں تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اے اللہ، آج ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا، اور اپنے قبولیت کے کانوں سے سن لیا کہ حق وہی تھا جو تیرے بندے دنیا میں ہمیں سمجھاتے تھے۔ واہ 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 واہ، فرجعنا نعمل صالحا،
اے اللہ دنیا میں اب ایک بار اور بھیج دے، نعمل صالحا، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیرے بندوں کی نصیحتوں پہ عمل کریں گے، نیک کام کریں گے۔ انا موقنون، اب ہم کسی شک و شبہے میں نہیں ہیں، اب ہم یقین پر ہیں، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ حق وہی ہے جو تیرے بندے سمجھاتے تھے۔ اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو دنیا میں ایک ہی بار بھیجا جاتا ہے، وہ میں نے بھیج دیا، لیکن جیسے تم نے میری آیتیں بھلا دی، میرے بندوں کی نصیحتیں بھلا دی، وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، یعنی تمہاری طرف نظر رحمت نہیں کی جائے گی۔ تو کل شرمندہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ آج ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اور کوئی اصلاح کرے تو اسے اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے۔ یہ بچے تشریف فرما ہے ہمارے، جانتے ہیں یہی ہماری قوم کے روشن مستقبل ہے، انہی کے لیے سازی جد و جہد ہے، انہی کے لیے چندہ ہے، انہی کے لیے عمارت ہے، انہی کے لیے مدرسے میں کتابیں ہیں، انہی کے لیے یہ اساتذہ ہیں، یہ ساری رونقیں انہی علماء سے ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ مدرسہ نثار العلوم میں انتہائی باصلاحیت اساتذہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے سیکریٹری صاحب نے کتنے اچھے انداز میں سب بیان کیا، ماشاءاللہ تھوڑے وقت میں پوری تاریخ انہوں نے بیان کر دی مدرسے کی، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت، آمین آمین۔ کمیٹی کے لوگوں کے دلوں میں اور اخلاص پیدا فرمائے۔ دیکھیے کمیٹی جیسی مخلص ہوگی ویسے ہی کام ہوگا، اساتذہ جیسے مخلص ہوں گے ویسے ہی کام ہوگا۔ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کسی کو بھی، ہم اگر کسی مسجد کے امام ہیں، کوئی مسجد کا ٹرسٹی ہے، ہم مدرسے کے مدرس ہیں یا کمیٹی میں ہیں، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم اس مدرسے کے حاکم ہیں، یہ سوچیں کہ ہم خادم ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ خدمت ہمارے حصے میں رکھی ہے، ورنہ بے شمار اس کے بندے ہیں، کسی کو بھی یہ خدمت سوچ منت ملے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس بخدمت گزاشتت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا نوکر کبھی بادشاہ پہ احسان نہ جتائے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، نہیں وہ احسان مانے کہ بادشاہ نے اپنا خادم بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ خادم کی کوئی کمی نہیں ہے، جس کو خادم بنا لے بادشاہ اس خادم پر بادشاہ کا احسان۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں کچھ بھی توفیق دی دین کی خدمت کی تو ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر نہیں کرتے تو نہیں ہوتا، نہیں، اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے دین کا کام اپنے دشمنوں سے بھی لے لیتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کی گود میں اللہ نے کروائی، تو جیسا وہ چاہتا ہے کام لے لے۔ اس لیے ہم لوگوں میں سے جس کو بھی توفیق جتنی بھی ملے اس پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ میں نے اپنی نگاہ، میں تو اتنا تجربہ کار نہیں، لیکن میں نے اپنی نگاہوں سے کچھ چیزیں دیکھی۔ بعض لوگ بڑے اڑیل وہ سمجھتے رہے ہم کر رہے ہم نہیں کریں گے، نہیں، اللہ نے ایسی توفیق چھین لی کہ کسی کام کے نہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں اپنے علماء سے بھی گزارش کروں گا جو فارغ ہو رہے ہیں، اور میری مائیں بہنیں بھی بہت اچھی خاصی تعداد میں ہیں، میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا کسی بھی دنیا میں کسی بھی کامیاب شخص کی شخصیت اکیلے کامیاب نہیں ہوتی، اس کی تاریخ اٹھا کے جب دیکھیں گے تو اس کی کامیابی میں کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ضرور ہوتا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ آج میرے پاس ٹائم ہے، افسوس مجھے ممبئی جانا ہے اور میری 2 بجے ٹرین ہے لکھنؤ، پھر لکھنؤ، تو میں بڑا معذرت خواہ ہوں، معلوم نہیں کیسے، میں سمجھ رہا تھا ٹائم بہت ہے لیکن ٹائم بڑی تیزی سے گزر گیا۔ مولانا ارشد صاحب ایسے ہی لگتا ہے زندگی کے اوقات گزر جائے گا اور بہت سارا کام رہ جائے گا۔
مجھے بتائیں حج کرنے آپ جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کیا بغیر حضرت حاجرہ کا نام لیے مکمل ہو سکتی ہے؟ جن کے صدقے میں مینا کی گھاٹیاں ہیں، جن کی برکت سے صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، جن کی برکت سے چاہے زمزم ہے، جن کے شوہر اور جن کے بچے کی برکت سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، آپ مجھے بتائیں کیا اس خاتون کا نام لیے بغیر حضرت ابراہیم کی سوانح کبھی مکمل ہو سکتی؟ تفصیل ہے اس کی، لیکن میں تھوڑا سا عرض کروں، یہ جو ہمارے علماء فارغ ہو رہے ہیں، ہمارے پرانے بڑے بڑے محدثین، جب ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے کسی کو بزرگ بنانے میں، کسی کو ولی بنانے میں، کسی کو محدث بنانے میں۔ آپ ہندوستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں، کہیں دور نہ جائیے، خواجہ غریب نواز کون ہے؟ سبحان اللہ، بولیے۔ ایک لمبے سفر سے خواجہ غریب نواز آئے اور اپنی والدہ کی خدمت میں آئے، بہت خوش۔ ماں نے کہا بیٹا حسن، ان کا نام حسن تھا، بیٹا حسن کیا بات ہے، بہت خوش ہو؟ کہا ماں آج بے شمار لوگوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توبہ کی، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا حسن یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں ماں میں نے ان میں تقریر کی، واعظ کیا، نصیحت کی، ان کو اپنی صحبت میں رکھا، انہیں دین سمجھایا، خدا سے قریب کیا، اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ آپ کہہ رہے ہیں میرا کمال نہیں ہے، تو پھر مجھے سمجھائیں کہ کمال کس کا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا حسن تمہیں یاد نہیں ہے جب تم پیدا ہوئے اور دودھ پینے لگے تو کبھی بھی تمہاری ماں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی تمہیں دودھ پلانا چاہتی تو سب سے پہلے میں باوضو ہوتی اور پھر تمہیں اپنے سینے سے لگاتی، اور جب تم دودھ پینے لگتے حسن تو میرے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ جاتے اور میں دعا کرتی کہ یہ پروردگار میرے بیٹے حسن کے سینے میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور بھی ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ یہ احتیاط اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج تم جس سے کچھ کہہ دیتے ہو تو تمہاری زبان کا اثر اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ مجھے بتائیں خواجہ غریب نواز کی سیرت و سوانح کیا ان کی ماں کی قربانیوں کے بغیر مکمل ہو سکتی؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک محدث ہیں جن کا نام ہے ربیعۃ الرائے، یہ وہ محدث ہیں جو مدینے کے رہنے والے تھے۔ آج ربیعۃ الرائے کا نام فن اسماء الرجال میں آفتاب و ماہتاب کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ وہ محدث ہیں جن کے شاگردوں میں امام مالک جیسے لوگ 500 لوگ ان کے شاگردی میں ایسے بیٹھ جاتے، قلم دوات لے کر حدیث لکھتے تھے۔ یہ وہ ربیعۃ الرائے تھے، مدینے کے رہنے والے، لیکن ان کی تاریخ بھی ہے۔ ان کے باپ خراسان کے علاقے میں غزوے کے لیے گئے اور جب جانے لگے تو اپنی بیوی کو 30,000 دینار دیا کہ تم اس کو خرچ کرنا۔ گئے اور آئے کب؟ 25 سال کے بعد آئے۔ جب آئے تو ایک لڑکا یہ دروازے پہ جیسے ہی آئے تو ایک نوجوان 25 سال کا دروازے سے نکل رہا تھا اور یہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا کوئی اجنبی لڑکا ہے جو میرے گھر سے نکل رہا، اس کو پکڑا، کہا میرے گھر سے تم کیسے نکل رہے ہو؟ لڑکے نے ان کو پکڑا اور کہا میرے گھر میں آپ کہاں سے داخل ہو رہے؟ لڑائی شروع ہو گئی باپ بیٹے کی، نہ باپ نے بیٹے کو پہچانا نہ بیٹے نے باپ کو، اس لیے کہ کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ آواز بلند ہوئی تو
ان کی بیوی دوڑی ہوئی آئی، انہوں نے کہا یہ تو میرے شوہر کی آواز لگ رہی۔ آئی دیکھا شوہر، انہوں نے کہا ارے خبردار یہ آپ کا بیٹا ہے، ہاتھ مت اٹھائیے گا اس پہ۔ وہ کہا بیٹا ہے؟ ہاں آپ کی جانے کے بعد پیدا ہوا۔ بیٹا نکل رہا تھا، مسجد نبوی میں اذان ہو گئی تھی، گیا نماز پڑھنے۔ بیوی نے ان کے والد کو جو کھانا پانی دینا تھا کرایا، اتنے میں ان کے شوہر نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ 30,000 درہم تم نے کیا کیا؟ دینار، 30,000 دینار تم نے کیا کیے سونے کے؟ بیوی نے کہا اذان ہو گئی ہے، جائیے پہلے نماز پڑھ کے آئیے پھر میں بتاتی ہوں، حساب سب رکھا ہوا۔ یہ گئے نماز پڑھنے مسجد نبوی میں، اور جب نماز پڑھ کے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک نوجوان رومال اوڑے اور بیٹھا ہے علم حدیث بیان کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہا ہے، اور اس کی درسگاہ میں تقریباً 500 لوگ قلم دوات لیے بیٹھے ہیں، جن میں امام مالک جیسے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ جب وہ قریب گئے تو دیکھا یہ نوجوان تو میرا بیٹا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ واپس آئے، اپنی بیوی سے کہا آج دیکھا تمہارے بیٹے کی شان کیسی ہے، تم نے اپنے بیٹے کی تربیت کتنی اچھی کی، میں تو سفر میں رہا۔ تو بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر نے اعتراف کر لیا ہے تو فرمانے لگی جب آپ گھر سے گئے تھے نکلے تھے 30,000 دینار دے کے، تو 2 امانتیں آپ کی میرے پاس تھیں، ایک تو 30,000 دینار اور ایک شکم میں وہی بچہ جو آپ کے بعد پیدا ہوا، یہ 2 امانتیں تھیں۔ میں نے دینار والی امانت اسی آپ کے لڑکے پر صرف کر دیا ہے، تب وہ محدث کی صورت میں نظر آ رہا ہے کہ والد نے کہا تم نے وہ پیسہ بہت اچھی جگہ لگایا، اور میں شکر گزار ہوں تمہارا کہ تیرے بیٹے کے محدث بننے میں سارا کمال اور ساری خوبیاں تمہاری ہیں۔ آج بہت سے لوگ ربیعۃ الرائے کو، اس لڑکے کو جس کا نام ربیعۃ الرائے تھا، اس محدث کو تو زمانہ جانتا ہے، لیکن شاید ان کی ماں کی قربانیوں کو لوگ نہیں سمجھتے، مگر ایسے بڑے بڑے محدثین کی کامیابی میں بھی کسی خاتون کا ہاتھ ضرور رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلسہ دستار فضیلت۔ میں اپنے ان فارغ ہونے والے علماء، حفاظ، قراء سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے ان بچوں کو علم دین کے لیے منتخب کیا، مدرسہ نثار العلوم میں داخل کیا، اور ان کے لیے کوشش کی، دعائیں کی، ان پر خرچ کیا۔ آج یہ عالم کی صورت میں اور حافظ کی صورت میں، قاری کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کے عالم بننے میں، ان کے حافظ بننے میں، ان کے قاری قرآن بننے میں ان کے ماں باپ کی دعاؤں کا بہت اثر ہے، اور ان کے اساتذہ کی محنتوں اور توجہات کا بہت اثر ہے، اور کمیٹی کے انتظامات کا بہت اثر ہے، تب کہیں سے جا کے کوئی عالم اور حافظ اور قاری بنتا ہے۔ آپ لوگ تو داخلہ کرا کے ان بچوں کا گھر جا کے ٹھاٹ سے سوتے ہیں، رات میں ٹی وی دیکھتے ہیں، مگر ان اساتذہ سے پوچھیں کہ یہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ میں بھی ایک استاد ہوں، مجھے معلوم ہے کتنی میں یہ کبھی کبھی بڑی بدماشی بھی کرتا ہے، مگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی عمر کا تقاضا ہے، ان کو کہو مسجد چلو تو ادھر جاتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج نہیں سمجھ رہے ہیں مگر کل سمجھ جائیں گے، اسی امید پہ جیسے حافظ ملت فرماتے تھے کہ ہم ان بچوں کی بھیڑ کو اسی طرح برداشت کرتے ہیں جیسے سونار کی راہ خریدنے والا سونار کی راہ کی قدر کرتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ پوری راہ کارآمد نہیں ہے، اس میں سے کچھ ہی سونے چاندی کے ذرات ملیں گے، لیکن وہ سونے چاندی کے چند ذرات مل جائیں گے تو ہمارا پوری راہ کا خریدنا کارآمد ہو جائے گا، سبحان اللہ، محنت وصول ہو جائے گی۔ یہ بچے
بچے جو بیٹھے ہیں کیا پتا ان میں کوئی حافظ ملت جیسا عالم دین بن جائے، امام احمد رضا کا کوئی غلام بن جائے کہ اکیلے حافظ ملت مبارک پور آئے تو انہوں نے ایک جامعہ اشرفیہ قائم کیا اور اس مرد درویش کے مدرسے میں ایسی برکت ہوئی کہ تقریباً 20,000 علماء اس مدرسے سے پڑھ کے آج دنیا میں دین کی خدمت انجام دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کیا پتا ان میں کوئی حافظ ملت بنے، کوئی صدر الشریعہ کا جانشین مظہر بن جائے، کوئی امام احمد رضا کا غلام پیدا ہو جائے، کوئی ہمارے بزرگوں کا مظہر بن جائے، کوئی ایسا پیر کامل بن جائے کہ جس پہ نگاہ ڈال دے تو اس کی دنیا بدل جائے۔ ہمیں نہیں معلوم اس میں کون ہے، لیکن ہوتے ہیں اللہ والے، انہی مدرسوں سے پڑھ کے لوگ عالم ہوتے ہیں، لوگ خطیب ہوتے ہیں، لوگ مدرس ہوتے ہیں، لوگ پیر ہوتے ہیں۔ یہ مدرسے رہیں گے تو آپ کو حافظ قرآن ملیں گے تراویح کے لیے، مسجدوں کے امام ملیں گے، مدرس ملیں گے، جنازہ پڑھانے والے ملیں گے، نکاح پڑھانے والے ملیں گے، عقیقے اور قربانی کی دعا سنانے والے ملیں گے۔ یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو ہماری کوئی دینی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک۔ اس لیے مدرسوں کو عزت دیجئے، مدرسوں پر نگاہ رکھیے، مدرسوں کے لوگوں سے محبت رکھیے، اساتذہ سے محبت رکھیے، طلبہ سے محبت رکھیے۔ یہ کمیٹی کے لوگ، ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے، یہ محبت میں کام کرتے ہیں، اس لیے ان سے بھی محبت رکھیے کہ یہ مدرسوں کا کام بے لوث ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں اپنے محسنوں کا احسان سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اور آج آپ اکٹھا ہوئے ہیں تو مدرسہ نثار العلوم کے لیے بھی دعا کریں، ان بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اساتذہ کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے کمیٹی کے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں تاکہ یہ کارواں ایسے ہی چلتا رہے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے اس مختصر سے وقت میں، آج افسوس یہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، بس اللہ قبول فرمائے۔ جو اس میں حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں جو غلطی ہے وہ میری طرف سے ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا چلیے یہ جی جی سبحان اللہ۔ مفکر اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی، استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ معین الدین صاحب قبلہ شیری ممبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ ان کی موجودگی میں علماء کرام اپنے مقدس ہاتھوں سے سند دیں گے اور دعا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ